کچھ ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ مہر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایان سے ملے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے مگر عجیب بات یہ تھی کہ مہر کو ہر چھوٹی سی بات میں اس کی یاد آ جاتی تھی۔ صبح کتاب کھولتی تو وہی جملہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ کچھ ملاقاتیں وقت نہیں لیتی، زندگی لے لیتی ہیں۔ مہر کئی بار سوچتی آخر ایک اجنبی کی باتیں اسے اتنی کیوں یاد رہتی ہیں، پھر خود ہی مسکرا دیتی۔ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں مگر دل ہمیشہ عقل کی بات کہاں مانتا ہے۔ اس دن مہر یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ مہر نے بے دھیانی میں گاڑی کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں وہیں رک گئیں۔ گاڑی کی کھڑکی نیچے ہوئی اور سامنے ایان تھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر ایان نے مسکرا کر پوچھا، آپ ہمیشہ اسی طرح اچانک ملتی ہیں؟ مہر نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ ایان نے فوراً نظریں چرا لیں۔ نہیں۔ مہر نے مسکرا کر پوچھا، پھر یہاں کیسے؟ راستہ تھا، مہر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے راستے اکثر میرے راستے سے کیوں مل جاتے ہیں؟ ایان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید قسمت کو یہ راستہ پسند ہے۔ مہر خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایان کی باتیں عام نہیں تھیں۔ وہ چھوٹی سی بات بھی ایسے کہتا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی پوری کہانی چھپی ہو۔ ایان نے پوچھا، گھر چھوڑ دوں؟ مہر نے کچھ لمحے سوچا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستہ خاموش تھا مگر آج کی خاموشی پہلی ملاقات جیسی اجنبی نہیں تھی۔ اب دونوں کے درمیان ایک اندیکھا سا تعلق بننے لگا تھا۔ مہر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہیں؟ ایان نے مسکرا کر کہا، نہیں، پھر صرف ان لوگوں کے سامنے جن سے بہت کچھ کہنا ہو۔ مہر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ایان نے سڑک پر نظریں رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کبھی کبھی انسان ڈرتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ اگر دل کی بات زبان پر آ گئی تو شاید سامنے والا چلا جائے۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں ملے۔ چند دن اسی طرح گزرنے لگے۔ کبھی کتابوں کی دکان پر ملاقات ہو جاتی، کبھی یونیورسٹی کے قریب، کبھی ایان کا وہاں سے اتفاقاً گزرنا ہوتا، اور کبھی مہر کو لگتا کہ شاید یہ اتفاق نہیں تھا۔ ایک دن مہر نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ ہر بار مجھے اتفاق سے ملتے ہیں؟ ایان مسکرایا، نہیں۔ مہر رک گئی، تو پھر؟ ایان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتیں۔ مہر خاموش رہی۔ ایان نے دھیرے سے کہا، انسان انہیں خود ڈھونڈتا ہے۔ مہر کے دل میں جیسے کسی نے بہت آہستہ سے دستک دی۔ اسی شام مہر گھر پہنچی۔ اس کی ماں کمرے میں بیٹھی تھی۔ مہر، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مہر نے مسکرا کر پوچھا، جی امی۔ ماں نے اسے غور سے دیکھا۔
تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ مہر کی مسکراہٹ فوراً ختم ہو گئی۔ رشتہ؟ ہاں، ماں نے کہا۔ بہت اچھا خاندان ہے، لڑکا بھی اچھا ہے۔ مہر خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً ایان کا چہرہ آ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ ابھی تک اپنے دل کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں سوچنے کا وقت ملے گا، مہر نے آہستہ سے پوچھا۔ امی جی، اگر دل کسی اور جگہ ہو تو؟ ماں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کسی اور جگہ؟ مہر نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ ماں نے کچھ نہیں کہا مگر شاید وہ سب سمجھ گئی تھی۔ اگلے دن مہر ایان سے ملنے گئی۔ وہ اسی کتابوں کی دکان میں تھا۔ مہر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج اتنی جلدی؟ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ ایان نے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو بہت پسند ہو، ایان خاموش ہو گیا، اور آپ اسے بتا نہ سکیں، مہر کی آواز لرزنے لگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اسے کھو دینا نہیں چاہیے۔ مہر کی آنکھ سے ایک آنسو گر گیا۔ اور اگر دیر ہو جائے؟ ایان کی آواز بھی دھیمی ہو گئی۔ تو انسان ساری زندگی اس ایک لمحے کو یاد کرتا ہے۔ وہ رک گیا، پھر بولا، جس میں اسے سچ کہنا چاہیے تھا۔ مہر نے پہلی بار ایان کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو شاید وہ خود چھپا رہا تھا۔ ایان جی، مہر کچھ کہنے ہی والی تھی مگر اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ گھر سے کال تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ماں کی پریشان آواز آئی، مہر، فوراً گھر آؤ۔ مہر گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ بس تم گھر آؤ۔ فون بند ہو گیا۔ مہر نے ایان کی طرف دیکھا۔ مجھے جانا ہوگا۔ ایان نے سر ہلا دیا۔ میں چھوڑ دوں؟ مہر نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ایان اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا، ایسا خوف جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، مگر کبھی کبھی دل آنے والے طوفان کو عقل سے پہلے محسوس کر لیتا ہے۔ گھر پہنچ کر مہر نے دیکھا اس کے ابو بھی کمرے میں بیٹھے تھے۔ مہر رک گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے ابو نے میز پر رکھا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مہر کا دل ڈوب گیا۔ کس بات کا؟ ابو نے آہستہ سے کہا، تمہاری شادی کے بارے میں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مہر نے لفافے کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک نام تھا، ایان۔ وہ شخص جس سے اس نے ابھی تک محبت کا اقرار نہیں کیا تھا، مگر جسے اس کا دل شاید پہلے ہی اپنا مان چکا تھا۔ اس رات مہر اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی۔ باہر چاند تھا مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ایان کا نمبر اس کی اسکرین پر تھا۔
کئی بار اس نے کال کرنے کے لیے انگلی بڑھائی، پھر روک لی۔ میں اسے کیا کہوں؟ وہ خود سے پوچھنے لگی کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے فون اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت آہستہ سے کہا، ایان، کاش تم خود سمجھ جاؤ۔ مگر ایان اس وقت شہر کی ایک سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی نے اس کے دل میں جگہ بنائی ہے، اس کے گھر میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور آنے والے دن ان دونوں کی محبت کو ایک ایسے امتحان میں ڈالنے والے تھے جہاں صرف محبت کافی نہیں تھی، وہاں ہمت بھی چاہیے تھی شاید، اور ایسا اقرار بھی جو دونوں میں سے کسی نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔